تو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سیلاب کے بعد کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔ خبر تو یہ ہے کہ پانی اتر رہا ہے، لیکن زمین پر جو حقیقت ہے وہ بہت ہی پیچیدہ اور سچ پوچھیں تو تکلیف دہ ہے۔ آئیے اس کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو سمجھنی ضروری ہے۔ ایک طرف تو پانی اتر رہا ہے، لیکن دوسری طرف بحران وہ وہیں کا وہی ہے۔ یہ جو بظاہر ایک اچھی خبر لگتی ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور مشکل کہانی چھپی ہوئی ہے۔ چلیں سب سے پہلے اسی متضاد سکون کی بات کرتے ہیں، یعنی پانی اترنے کا اصل میں مطلب کیا ہے جب تباہی کے نشانات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں۔ دیکھیں کچھ اچھی خبریں تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے کہ لیاقت پور کے علاقوں میں لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، اور پنجند وہ جگہ جہاں 5 بڑے دریا آ کر ملتے ہیں وہاں بھی پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ لیکن اس امید کی چھوٹی سی کرن کے ساتھ ایک بہت تلخ حقیقت جڑی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اب بھی بے گھر ہیں، اور تباہی کا جو اصل پیمانہ ہے نا، وہ شاید ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ اور اصل میں یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ لوگوں کے لیے گھر واپسی اس بحران کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بالکل نئی اور شاید پہلے سے بھی زیادہ مشکل جنگ کا پہلا دن ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ نقصان آخر ہے کتنا بڑا؟ آئیے کچھ اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں جو اس بحران کی اصل خوفناک تصویر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ذرا اس ایک عدد کے بارے میں سوچیں، 25 لاکھ، جی ہاں، تقریباً 2.5 ملین لوگ، اور یہ صرف ایک صوبے یعنی پنجاب میں بے گھر ہوئے ہیں۔ یہ تعداد کئی بڑے بڑے شہروں کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ اور بات صرف لوگوں کی نہیں ہے، ان کے گھر، ان کی بستیاں۔ سوچیں، 4,500 سے زیادہ گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئے۔ یہ صرف اینٹ اور گالے کی عمارتیں نہیں تھیں، یہ جیتی جاگتی بستیاں تھیں جو یوں سمجھیں کہ نقشے سے ہی مٹ گئی ہیں۔ اور پھر آتا ہے سب سے افسوسناک پہلو، یعنی جانی نقصان۔ جون کے آخر سے لے کر اب تک پورے ملک میں 900 سے زیادہ زندگیاں ختم ہو چکی ہیں، اور یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ ہر ایک ہندسے کے پیچھے ایک پورا خاندان ہے، ایک ایسی کہانی ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ تو اس اتنی بڑی تباہی کے بیچ میں پنجند جیسی جگہوں پر پانی کا کم ہونا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ اس بحران کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صورتحال ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ علاقوں میں شاید بحالی کی امید پیدا ہو رہی ہو، لیکن بہت سے دوسرے علاقوں میں تو اصل جدوجہد ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو پانی اترنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اصل جنگ تو اب شروع ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی کٹھن اور پیچیدہ جدوجہد ہے جس کے چیلنجز ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ سب سے پہلے تو امدادی کارروائیوں کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ریسکیو ٹیموں کو ایک بہت ہی دل خراش اور سچ کہیں تو ایک غیر متوقع رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کچھ لوگ وہاں سے نکلنے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب جب ہر طرف پانی ہی پانی ہو اور جان کو سیدھا خطرہ ہو تو کوئی اپنا گھر چھوڑنے سے منع کیوں کرے گا؟ اور اس کا جواب ان کے مویشیوں میں چھپا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف جانور نہیں ہیں، یہ ان کی زندگی بھر کی کمائی ہے، ان کی کل جمع پونجی، ان کا پورا معاشی مستقبل۔ ان جانوروں کو پیچھے چھوڑ دینے کا مطلب ہے اپنے مستقبل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھنا۔ تو یہ کوئی غیر منطقی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی مجبور اور مایوس کن انتخاب ہے۔ اور اس ایک فیصلے سے نا مسائل کی ایک پوری زنجیر شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو بچاؤ کی کوششوں میں مشکل آتی ہے، پھر جو لوگ کیمپوں میں پہنچتے ہیں ان کی وجہ سے امدادی کیمپوں پر دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں مل کر ایک طویل مدتی معاشی بحران کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں زراعت کی۔ زراعت جو اس پورے خطے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور وہ تقریباً تباہ ہو چکی ہے۔ وسیع و عریض زرعی زمینیں پانی کے نیچے ہیں، کھڑی فصلیں گل سڑ چکی ہیں، اور لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کا جو واحد ذریعہ تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا۔ اور یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک مقامی آفت ایک قومی بحران میں بدل جاتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب کھیتوں میں فصلیں تباہ ہوں گی تو اس کا اثر صرف کسان پر نہیں بلکہ ملک کے ہر شہری پر پڑے گا۔ کیسے؟ خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور شدید معاشی دباؤ کی شکل میں۔ اور اس کا اثر پھر پورے ملک کی معیشت پر نظر آتا ہے۔ قومی بجٹ پر شدید دباؤ ہے، زراعت کے نقصانات کی وجہ سے ملک کی معاشی ترقی کو خطرہ ہے، اور تو اور IMF جیسے بین الاقوامی ادارے بھی ان ہنگامی اخراجات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں اہم بات یہ ہے کہ پانی تو دیر سویر اتر ہی جائے گا، لیکن اس کے بعد جو اصل سوال باقی رہے گا وہ بہت بڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک قوم کی بنیاد کو، یعنی اس کی زراعت، اس کی معیشت اور اس کے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا؟
یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا پاکستان کو آنے والے کئی مہینوں بلکہ شاید کئی سالوں تک کرنا پڑے گا۔